بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن نے اپنے بیان میں فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ پالی اور آپ کی امت بھی سیدھے راستے پر لگ گئی اور شراب آپ لوگوں پر حرام کر دی گئی۔ راوی نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب لوٹے اور جب صبح ہوئی سویرے آپ قریش کے پاس آئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا تو اکثر لوگوں نے کہا واللہ یہ تو صاف خلاف عقل انکار کے قابل بات ہے۔ خدا کی قسم مکہ سے شام کی جانب 1 ماہ میں اونٹ جاتا ہے اور 1 ماہ میں واپس آتا ہے، تو کیا محمد یہ مسافت 1 رات میں طے کر لے گا اور واپس مکہ بھی آئے گا؟ راوی نے فرمایا کہ اس سبب سے بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام اختیار کیا تھا مرتد ہو گئے، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکر کیا تمہیں تمہارے دوست کے متعلق اب بھی کوئی حسن ظن ہے؟ وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی اور مکہ واپس آیا۔ راوی نے فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو تم کیا ان کو جھٹلاتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہ جھٹلائیں، وہ تو مسجد میں لوگوں سے بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ اگر انہوں نے ایسا کہا تو سچ کہا ہے، تمہیں اس میں حیرت کیوں ہے؟ واللہ انہوں نے تو مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے آسمان سے زمین تک رات یا دن کی 1 گھڑی میں خبر آتی ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ بات تو اس سے بھی زیادہ عقل سے خلاف ہے جس سے تم تعجب کر رہے ہو۔ پھر آپ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی اے اللہ کے نبی کیا آپ نے ان لوگوں سے بیان فرمایا کہ آج رات آپ بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں؟ فرمایا نعم۔ تو آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کے اوصاف مجھ سے بیان فرمائیے کیونکہ میں وہاں جا چکا ہوں۔ حسن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے سامنے اس طرح پیش کر دیا گیا کہ میں اسے دیکھنے لگا۔ پھر رسول اللہ ابوبکر سے اس کے اوصاف بیان فرمانے لگے اور ابوبکر عرض کرتے جاتے تھے آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو چیز اس کی آپ ان سے بیان فرماتے وہ عرض کرتے جاتے آپ نے سچ پر فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہاں تک کہ جب بیان ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوبکر تم صدیق ہو۔ اسی دن آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حسن نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ان لوگوں کے متعلق جو اپنے اسلام سے مرتد ہو گئے اللہ نے نازل فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، جو نظارہ ہم نے تجھ کو دکھایا اور جس درخت پر قرآن میں لعنت کی گئی یہ تو لوگوں کے لیے ہم نے صرف ایک آزمائش بنائی تھی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان میں سخت سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے سفر کا وہ بیان تھا جس کی روایت حسن سے پہنچی ہے اور قتادہ کی روایت کا ایک حصہ بھی اس میں داخل ہوا ہے۔